بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز آپ اسلامک دنیا چینل کو لائک کیجیے، فالو کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ آپ فرما رہے تھے، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے وہ میں ہوں گا۔ چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 849۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے ہر ایک اللہ اکبر کہے، پھر وہ مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو وہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر وہ مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر مؤذن حی علی الفلاح کہے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر مؤذن اللہ اکبر کہے تو وہ بھی اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو وہ بھی اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 850۔ محمد بن رم اور قتیبہ بن سعید کی دو الگ الگ سندوں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مؤذن کی آواز سنتے ہوئے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن رمح نے اپنی روایت میں کہا، جس نے مؤذن کی آواز سنتے ہوئے یہ کہا وَأَنَا أَشْهَدُ، اور قتیبہ نے وَأَنَا کا لفظ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 851۔ ابتہو نے طلحہ بن یحییٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے اور انہوں نے اپنے چچا عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے پاس تھا، ان کے پاس مؤذن انہیں نماز کے لیے بلانے آیا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے قیامت کے دن مؤذن لوگوں میں سب سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 852۔ سفیان نے طلحہ بن یحییٰ سے اور انہوں نے اپنے چچا عیسیٰ بن طلحہ سے روایت کی، کہا میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے سابقہ روایت کی مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 853۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابو سفیان طلحہ بن نافع سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ شیطان جب نماز کی پکار یعنی اذان سنتا ہے تو بھاگ کر چلا جاتا ہے یہاں تک کہ روحہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ سلیمان اعمش نے کہا میں نے ان یعنی اپنے استاد ابو سفیان طلحہ بن نافع سے روحہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ مدینے سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 854۔ ابو معاویہ نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 855۔ روح نے سہیل سے روایت کی، انہوں نے کہا میرے والد نے مجھے بنو حارثہ کی طرف بھیجا، کہا میرے ساتھ ہمارا ایک لڑکا یعنی خادم یا ہمارا ایک ساتھی بھی تھا، اس کو کسی آواز دینے والے نے باغ سے اس کا نام لے کر آواز دی، کہا جو لڑکا میرے ساتھ تھا اس نے باغ کے اندر جھانکا تو اسے کچھ نظر نہ آیا، چنانچہ میں نے یہ واقعہ اپنے والد کو بتایا تو انہوں نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس واقعے سے دوچار ہوگے تو میں تمہیں نہ بھیجتا، لیکن آئندہ تم اگر کوئی آواز سنو تو نماز کی اذان دو، کیونکہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 858۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیچھے بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے، چنانچہ جب اذان پوری کر دی جاتی ہے تو آ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے تاکہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالے، اسے کہتا ہے فلاں چیز کو یاد کرو، فلاں چیز کو یاد کرو، وہ چیزیں جو اسے پہلے یاد نہیں ہوتی، یہاں تک کہ آدمی کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 859۔ حمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا روایت کے مانند بیان کیا، مگر انہوں نے ما یدری کم صلی کے بجائے ان یدری کیف صلی یعنی وہ نہیں جانتا کیسے نماز پڑھی کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 860۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ انہیں کندھوں کے برابر لے آتے اور رکوع سے پہلے اور اس وقت بھی جب رکوع سے سر اٹھاتے آپ دو سجدوں کے درمیان انہیں نہ اٹھاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 861۔ ابن جریج نے ابن شہاب سے اور انہوں نے سالم بن عبداللہ سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے حتیٰ کہ آپ کے کندھوں کے سامنے آ جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کرنا چاہتے تو یہی کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی ایسا کرتے اور جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو ایسا نہ کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 862۔ عقیل اور یونس دونوں نے اسی طرح روایت کی جس طرح ابن جریج نے کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے پھر تکبیر کہتے، انہوں نے بحذو منکبیہ کے بجائے حذو منکبیہ کہا، دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 863۔ ابو قلابہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو دیکھا جب وہ نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع کرنا چاہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 864۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے، انہوں نے نصر بن عاصم سے اور انہوں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انہیں اپنے کانوں کے برابر لے جاتے، اور جب رکوع کرتے تو پھر اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انہیں اپنے کانوں کے برابر لے جاتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور ایسا ہی کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 865۔
قتادہ سے ابو عوانہ کے بجائے سعید نے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ انہوں یعنی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور سعید نے کہا یہاں تک کہ دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں کے کناروں کے سامنے لے جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 866۔